بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کرونا کے بارے میں، یعنی کرونا کے پھیلاؤ کے بارے میں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے، اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، اور خاص طور پر اس ویڈیو میں ایک چیز جو ہم ہائی لائٹ کریں گے یا جس کو ڈسکس کریں گے کہ دو ایسی چیزیں یا دو ایسی احتیاطیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو ہم کرونا کو بآسانی ٹرانسفر ہونے سے یا ایک شخص سے دوسرے شخص پر جانے سے روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا یا کوئی بھی اس طرح کی وائرل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کرونا کی جو مرض ہے یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری منہ، ناک اور یہ جو سکریشنز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کھانسی کرتے ہیں یا چھینک لیتے ہیں تو یہ دوسرے افراد تک جا سکتا ہے، یا آپ کا لعاب دہن ہے یا کوئی بھی سکریشنز اگر دوسرے پرسن کو ٹچ کرتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی کرونا، اس کا جو وائرس ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں صرف دو ایسی احتیاطیں وہ ڈسکس کریں گے کہ جن کو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے اس کو یا اس ڈیزیز کو ہم ٹرانسفر ہونے سے خاصی حد تک روک سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے کہ اگر ہم چھینک لیں یا کھانسی کریں تو اس وقت جو ہمارے منہ سے اور ناک سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے ہیں، جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ عام طور پہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس یا قطرے ہوتے ہیں، وہ وائرس ان کے اندر موجود ہوتا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص پہ جا سکتا ہوتا ہے۔ جب ہم چھینک لیتے ہیں تو یہ تقریباً ایک دفعہ چھینک لینے سے یا کھانسی کرنے سے تقریباً 200 ملین وائرل پارٹیکلز اس میں جو ہے نا فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو فضا میں یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک یہ تیرتے رہتے ہیں ہمارے ارد گرد۔ اگر اسی ہوا میں یا اسی جو فضا ہے جس میں آپ کے یہ وائرس گئے ہوئے ہیں، یہ وائرل پارٹیکلز تیر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی آپ کے گھر کے دوسرے افراد سانس لیتے ہیں یا اس کے اندر دوسرے افراد انہیل کرتے ہیں تو وہ سانس کے ذریعے وہ والے چھوٹے چھوٹے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پانی کے قطرے ہیں، وہ سانس کے ذریعے دوسرے تندرست اشخاص جو ہیں ان کے پھیپھڑوں تک چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اگلے بندے کی اپنی امیونٹی ہے، اس کی قوت مدافعت ہے کہ اگر تو اس کی قوت مدافعت بہت اچھی نہیں ہے تو اس کو بھی کرونا ہو جائے گا، اور اگر اس کی قوت مدافعت اچھی ہے تو پھر اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس کی احتیاط کیا کریں؟ ہم نے بس صرف ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہ جو ڈراپلیٹس ہیں، چاہے ہمیں چھینک آئے یا کھانسی آئے، ان ڈراپلیٹس کو ہم نے فضا میں تیرنے نہیں دینا۔ یہ اب ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کس طرح سے ان قطروں کو، چھوٹے چھوٹے قطروں کو کس طرح سے فضا کے اندر جانے کی اجازت نہیں دینی۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواتین دوپٹے کا استعمال کر سکتی ہیں کہ یکدم اگر کھانسی آئی ہے یا چھینک آئی ہے تو دوپٹے سے فوری طور پہ منہ کو اور ناک کو ڈھانپ لیں تاکہ وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے وہ ان کے کپڑوں پہ اوپر ہی آ جائیں، فضا میں نہ تیریں تاکہ دوسروں کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ آدمی جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے منہ کو ڈھانپ کے کونی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میڈیا میں بتایا جاتا ہے، لیکن ویسے بھی ہاتھ سے ڈھانپ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے، اگر ان کے پاس کوئی رومال یا کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے تو وہ اپنے شرٹ سے یا قمیض کے وہ کسی پورشن سے بھی اس کو، اصل مقصد یہ ہے کہ ان ڈراپلیٹس کو، ان قطروں کو فضا میں نہ جانے دیا جائے۔ یہ اگر ایک احتیاط کر لی جائے تو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ بھی آگے نہیں رکھتے، وہ منہ ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ چھینک لے رہے ہوتے ہیں
چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے میں دوسروں کو کتنے بڑے رسک پہ لا رہا ہوں. تو اگر یہ فینامنا ایک معلوم ہوگا کہ اس طرح سے وائرس کس تیزی سے یہ پھیلتا ہے، عام گفتگو یا پاس بیٹھنے سے شاید نہ ہو، لیکن اس طریقے سے بڑے تیزی سے یہ دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے اور سارے ارد گرد کے کئی افراد اس رسک پہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ والی احتیاط ہے. نمبر 2 جو دوسری احتیاط وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہم یہ ٹچ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو، ان کے اوپر بھی وائرس لگا ہو سکتا ہے، جیسے کرنسی نوٹس ہیں ان کے اوپر بھی، یا کوئی اور چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی، تو وہاں سے ہمارے ہاتھوں پہ منتقل ہو گیا. اب اگر ہم انہی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ناک کو ٹچ کرتے ہیں، منہ کے اندر وہ اپنی فنگر لے کے جاتے ہیں یا کسی طریقے سے، تو ایسی صورت میں بھی وہ وائرس ہماری جو سکریشنز کے ساتھ ٹچ ہو کے ہمارے جسم میں داخل ہو جائے گا. تو دوسری احتیاط آپ یہ کریں کہ آپ یہ ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے، اچھی طرح سے بغیر ہاتھ دھوئے اپنے ہاتھ کو آنکھ، ناک اور منہ کے اوپر ٹچ نہیں کرنا. یعنی یہ ایک آپ اپنے لیے ایک بیریئر بنا لیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے ٹچ نہیں کرنا، انلیس کہ آپ اس کو اچھی طرح سے واش کریں یا اس کو سینیٹائز کریں، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ 2 احتیاطیں ہیں اس میں صرف بہت بڑی، کہ آپ کسی کو، بے شک ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہاتھ کہیں ٹچ کرنے پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سینیٹائزر اس وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بے دھیانی میں کسی ایسی چیز کو پکڑا ہے جس کے اوپر وائرس پارٹیکلز لگے ہوئے ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ آ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ نے ایک چیز ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے اور ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ میں نے بغیر ہاتھ دھوئے اپنی آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو ٹچ نہیں کرنا، تو بہت چانس ہیں کہ آپ اس وائرس سے کے منتقل ہونے سے بچ جائیں گے. آپ کے ہاتھ پہ اگر رہے گا بھی تو آپ کو انفیکٹ نہیں کرے گا. آپ کو انفیکٹ کرنے کے لیے اس کا جسم کی سکریشنز کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے. تو وہ آنکھوں کی جو سکریشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ وائرس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس میں وہ چلا جائے گا. تو مختصر یہ کہ 2 احتیاطیں، ایک آپ اپنے ہاتھ کو، اپنی فنگرز کو آنکھوں، ناک اور منہ کو بلا وجہ سے ٹچ نہ کریں، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں آپ نے اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ وہ جو آپ کے منہ کے اندر سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات ہیں، پانی کے قطرے ہیں، جو تقریباً نظر نہیں بھی آتے، ان کو آپ نے فضا کے اندر تیرنے نہیں دینا تاکہ دوسرے اس رسک پہ نہ آئیں، اس کو انہیل نہ کریں. تو یہ 2 احتیاطیں ہیں جن کے اوپر آپ عمل کر کے خاصی حد تک جو ہے وہ وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو روک سکتے ہیں. باقی دوسری چیزوں کی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے. آپ بار بار ہاتھ دھوئیں گے جیسے میڈیا میں بتایا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے. اور اگر آپ بے دھیانی سے ٹچ بھی کر لیتے ہیں اپنے فیس کے اوپر، اپنے ناک کو یا آنکھوں کو، تو ایسی صورت میں وہ وائرس جو ہے وہ منتقل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس سے بھی آگے ہو کے یہ ایک بیریئر ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ٹچ ہی نہ کریں انلیس کہ آپ اچھی طریقے سے دھو لیں. اور اس کے علاوہ بھی جو احتیاط بتائی جاتی ہے ماسک پہننے کی، وہ بھی ڈیفینیٹلی ضروری ہے. اس کا مقصد بھی اسی کے ساتھ ہی ہے کہ ماسک پہننے سے یعنی کیا ہوتا ہے، اب اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو، اس کو احتیاط نہیں کرتے چونکہ ان کو اس کی روٹ آف ٹرانسمیشن کا پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ماسک کیوں پہننا ہے، وہ شاید ان کے ذہن میں کیا ہے، ماسک اس لیے پہننا ہے جو کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ بھی وہ ڈراپلیٹس ہم نے نہیں باہرنے کے. اور خاص طور پہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو وہ ماسک کے اندر ہی آپ کو چھینکنا چاہیے یا کھانسی کرنی چاہیے. تو یہ تھوڑی سی احتیاطیں ہیں جن کو آپ جو ہے اختیار کر کے، تو چونکہ ایک جو شنوائی ہے کہ جو سیکنڈ اس کی جو لہر ہے اس کے آنے کا خدشہ ہے، تو اگر ہم اس کی کیئر کریں اور پراپر طریقے سے اس کے اوپر کانشیس ہوں تو انشاءاللہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. خاص طور پہ اسکول کے جو طلباء ہیں جو کہ
8th اور 9th میٹرک اور اس کے اوپر کالج یونیورسٹیز کے، وہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی جو اس میں ایک ٹپ میں نے دی ہے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک ویب سائٹ newspanda.com.pk کے اوپر پوری کیٹیگریز کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سائٹ پہ بڑے پراپر طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔